بڑی اچھی محبت آپ کی، آپ کافی دیر سے بیٹھے ہیں۔ غوث پاک کی محبت میں اللہ یہ قبول فرمائے، اور غوث پاک سے یقیناً جو محبت کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں جو میرا ماننے والا ہوتا ہے پھر وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا، اس کی عزت میری عزت ہو جاتی ہے، اس کی عزت کی میں حفاظت کرتا ہوں۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جو میرا ماننے والا ہوتا ہے میں اس کی تقدیر کو بھی بدل دیا کرتا ہوں۔ ابھی تھوڑی سی میں گفتگو کروں گا، اس سے پہلے میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، دیکھیے اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ سب کو پیدا کیا ہے، اس نے سب کو روزی دیتا ہے، عزت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، سب اس کے اختیار میں، جس چیز کا وہ فیصلہ کرنا چاہا کر دیا۔ اگر کسی کو زندگی دینا ہے دے دیا، موت دینا ہے دے دیا، اس کا فیصلہ ہو گیا۔ لیکن حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جب میں ایک چیز کا فیصلہ کرتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے، کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالی کسی ولی کی موت کا فیصلہ کرتا بھی، مولانا سلیم صاحب نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں 11ویں کیا ہے 12ویں کیا ہے، مزار پر نہیں جانا چاہیے، یار لوگ بہت یہ عام ہو چکا ہے، عورتوں کو مزار پہ نہیں جانا چاہیے، نہیں جانا چاہیے۔ میرے دوستو، عورتوں کو مزار پر نہیں، جیسے مزار پر بے پردہ نہیں جانا چاہیے ویسے بازار میں بھی بے پردہ نہیں جانا چاہیے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہوں گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ صلاح الدین تاجی اشرفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ لیکن مزار کا نام بار بار آئے گا، بازار کا نام نہیں آئے گا۔ اگر مزار پر بے پردہ جانا منع ہے تو بازار بھی بے پردہ جانا منع ہے، شادی میں بھی بے پردہ جانا منع ہے، گلیوں میں، بازاروں میں، مارکیٹ میں، شہروں میں بھی بے پردہ گھومنا منع ہے عورتوں کا۔ لیکن وہ ذکر نہیں آتا ہے ولیوں کا مقام کیا ہے، ان ولیوں کی شان کیا ہے۔ میرے دوستوں، میں آپ کو بتاؤں، اللہ کو تردد ہوتا ہے کس کے لیے؟ ولی کی موت کا جب فیصلہ کرتا ہے تو اللہ سوچتا ہے کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں، کروں کہ نہ کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کو اس ولی کے پاس بھیجتا ہے اور کہتا ہے اے میرے فرشتوں جاؤ میرے ولی کے پاس، میری تعریف کرو، میری حمد کرو، میری بڑائی بیان کرو، میری کبریائی بیان کرو، میرے حسن کی تعریف کرو۔ وہ فرشتے اس ولی کے پاس آتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی جو ہے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ جب وہ مقرب فرشتے اللہ کے ولی کے پاس اللہ کے حسن کی تعریف کرتے ہیں تو وہ ولی کہتا ہے اے فرشتوں اللہ کی تعریف کر رہے ہو، یہ بتاؤ اس کا دیدار کیسے ہوگا؟ وہ فرشتے کہیں گے اے بندے خدا، اے اللہ کے مقرب بندے، اللہ کا دیدار اس وقت ہوگا جب تجھے موت آئے گی۔ تب وہ ولی کہتا ہے اے فرشتوں جب موت آئے گی اس وقت اللہ کا دیدار ہوگا تو دیر کیوں کر رہے ہو، لے چلو مجھے اللہ کی بارگاہ میں۔ تب اللہ تعالیٰ اس ولی کی موت کا فیصلہ۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، مقام اولیاء اللہ، عظمت اولیاء اللہ، خواجہ کا ہندوستان، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ۔ آپ اندازہ لگائیے ولیوں کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے۔ جب وہ ولی کہتا ہے فرشتوں لے چلو مجھے، میرے رب سے ملاقات کراؤ،
تب اللہ تعالیٰ ولی کی موت کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور جانتے ہو حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب کوئی بندہ عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا نیک بندہ، حدیث پاک میں آیا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے، پیر بن جاتا ہے، زبان بن جاتا ہے۔ پیر ولی کا ہوتا ہے، چلنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ ولی کا ہوتا ہے، اس سے کام کرنا خدا کا ہوتا ہے، زبان ولی کی ہوتی ہے، اور جو ہے بولنا خدا کا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ولی کی بارگاہ میں جاؤ دل سنبھال کر کے، علماء کی بارگاہ میں جاؤ زبان سنبھال کر کے جایا کرو۔ اور جانتے ہو میرے محترم دوستوں، میں آپ کو بتاؤں، ایک ہے اللہ کی قدرت، ایک ہے معجزہ، ایک ہے کرامت۔ تھوڑی دیر، بس بہت زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا، مجھے احساس ہے بہت دیر سے آپ بیٹھے ہیں، بہت وقت ہو چکا ہے، بس تھوڑی دیر آپ 10-5 منٹ 15 منٹ سن لیں محبت کے ساتھ، پھر انشاءاللہ موقع ملے گا تو بیان کریں گے۔ اللہ کی قدرت وہ ہے جو عقل انسانی میں نہ آئے اور اللہ سے ظاہر ہو، جیسے آدم علیہ السلام بغیر اماں ابا کے، یہ دماغ میں بات آئے گی، بغیر ماں باپ کے کوئی بچہ پیدا ہوگا نہیں، بچوں کا آنا، بچے کا پیدا ہونا، ماں باپ کا ہونا ضروری ہے، لیکن میرا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور بغیر باپ کے کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے نہیں، لیکن میرے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ دماغ میں نہیں آئے گا۔ یہی ہے اللہ کی قدرت۔ اور معجزہ اسے کہتے ہیں نبی سے ظاہر ہو، عقل انسانی میں نہ آئے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر کے واپس آ سکتا ہے، کبھی نہیں آ سکتا، لیکن مقام صحبہ میں علی کی عصر کی نماز کے لیے میرے نبی نے انگلی سے اشارہ کیا۔ سبحان اللہ۔ سورج پلٹ کر کے واپس آ گیا، یہ عقل انسانی میں بات نہیں آتی۔ اور ادھر اللہ کے خلیل نے نمرود سے کہا تھا اگر تو خدا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو پلٹا دے، نمرود نہ نکال سکا۔ اور مقام صحبہ میں علی کے نماز کے لیے، عصر کی نماز کے لیے میرے نبی نے سورج کو اشارہ کیا، سورج پلٹ کر کے واپس آ گیا۔ یہ اللہ، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ دماغ میں، عقل میں بات نہیں آئے گی، اور جو دماغ میں نہ آئے وہی، اور جو دماغ میں نہ آئے اللہ سے ظاہر ہو وہ قدرت ہے، جو دماغ میں نہ آئے نبی سے ظاہر ہو وہ معجزہ ہے، اور جو دماغ میں نہ آئے ولی سے ظاہر ہو وہ کرامت۔ ایک لوٹا پانی آپ ایک گلاس میں اسے ڈال سکتے ہو، ایک گلاس میں ایک لوٹا پانی آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا۔ لیکن جب اجمیر کی دھرتی پر ہم قدم رکھتے ہیں، دیکھتے کیا ہے؟ پورے انا ساگر کو میرے خواجہ نے چھوٹے سے کٹورے میں سما دیا۔ اب یہ عقل انسانی سے باہر ہے تو پتا چلا یہی کرامت ہے، کرامت۔ یا رسول اللہ، یہ کرامت ہے جو ولی سے ظاہر ہو۔ میرے محترم دوستوں، ولی کی شان کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ حدیث پاک میں آیا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک کو بہت بیان کرتے تھے کہ ایک شخص بنی اسرائیل میں 99 آدمیوں کا قاتل تھا۔ تو اس کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ چلو اب توبہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ تو ایک گئے کم پڑھے لکھے انسان سے پوچھا، میں 99 آدمیوں کا میں نے قتل کیا ہے، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟
تو کہا 99 آدمیوں کا قاتل اور تمہاری توبہ. انکار کیا انہوں نے تو میں جلدی جلدی بیان کر رہا ہوں. ان کی بھی گردن مار دی. 100 لوگوں کا قتل کر چکے. پھر کچھ دنوں کے بعد ایک جو ہے پڑھے لکھے انسان اللہ کے نیک بندے کے پاس پہنچے. کہا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں, 100 آدمیوں کا قاتل ہوں, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ تو کہا ہاں قبول ہو جائے گی. دیکھیے میرا اللہ وہ ہے, آپ چاہے جتنا گناہ کر لو, آپ کے گناہ زمین آسمان میں کے برابر بھرے ہوں, زمین سے لے کر آسمان تک, لیکن اگر سچے دل سے 2 آنسوؤں کی سوگات پیش کر دو, میرا اللہ مان جاتا ہے, اللہ معاف کر دیتا ہے. اے لوگوں, اور لوگوں کو منانا بہت مشکل ہے, لیکن اللہ کو منانا بڑا آسان ہے. آپ رات کی تاریکی میں اٹھو, ٹھنڈے پانی سے وضو کرو, 2 رکعت پڑھو, ہاتھ اٹھا کر رو رو کر دعا کرو, توبہ کرو, ایسا لگے گا آستین سے کوئی آنسو پوچھ رہا ہے. اوروں کو اگر اپنی مشکلیں بتاؤ گے, اپنی پریشانیاں بتاؤ گے, کسی کے پاس اس پر مرہم لگانے کے لیے ہو نہ ہو, لیکن نمک سب کے پاس ہوتا ہے. لوگ رو کر کے سنتے ہیں, ہنس کر کے مذاق اڑاتے ہیں. اللہ کے لیے اپنی مصیبتیں, اپنی بپتا, اپنی پریشانیاں کسی سے نہ بتایا کرو, صرف 2 لوگوں سے بتایا کرو, یا تو جس سے دعا لینا ہو اس سے بتایا کرو, یا جس سے دوا لینا ہو اس سے بتایا کرو. یا تو طبیب کو بتاؤ یا تو حبیب کو بتاؤ. میں بات بڑی لمبی ایک جو ہے ذہن میں موضوع آتا جا رہا ہے, بات نکلتے آ رہی ہے, میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. ولی کی شان بتانا چاہتا ہوں. ولی کی شان کیا ہے؟ تو کہا یہ سامنے والی بستی میں اللہ کے کچھ ولی رہتے ہیں, آپ وہاں جائیے اور آپ کی توبہ قبول ہو جائے گی. ابھی یہ چلے ہی تھے, علماء سب جانتے ہیں, آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ان کی روح نکل گئی. جہنم کے فرشتے آئے, جنت کے فرشتے آئے, دونوں میں جھگڑا ہونے لگا. جنت کے فرشتے نے کہا ہم لے جائیں گے, جہنم کے فرشتے نے کہا ہم لے جائیں گے. اللہ نے کہا اے میرے فرشتوں لڑو مت, اسے جو ہے جہاں پر اس کا انتقال ہوا ہے وہاں سے لے کر کے اللہ کے میرے ولی کے آستانے تک, میرے ولی کی چوکھٹ تک ناپو, اور جب یہ ولی کی چوکھٹ کے قریب نکلے گا تو جنت کے فرشتے لے جائیں گے, اپنے گھر کے قریب نکلے گا تو دوزخ کے فرشتے لے جائیں گے. آپ اندازہ لگائیے, ابھی قدم اٹھا ہی تھا کہ روح نکل گئی. جب فرشتوں نے ناپنا شروع کیا, اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے زمین اپنے تنابے کو کم کر دے, یہ میرا بندہ ابھی توبہ کیا نہیں ہے, توبہ کرنے کے ارادے سے میرے ولی کی چوکھٹ کے قریب جا رہا تھا. آج بہت سے لوگ جو ہے اسے توبہ کے موضوع میں بیان کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, لیکن توبہ کا موضوع تو یہیں پر ختم ہو گیا. توبہ کا موضوع یہی ختم ہو گیا. میں ولی کی چوکھٹ کی شان بتانا چاہتا ہوں. ہماری چوکھٹ اور ہے, ولی کی چوکھٹ اور ہے, ہماری چوکھٹ اور ہے, ولی کی چوکھٹ اور ہے. وہ جب فرشتوں نے ناپنا شروع کیا, اللہ نے حکم دیا اے زمین اپنے تنابے کو کم کر دے. جب فرشتوں نے ناپا تو وہ اللہ کا بندہ جو ہے ولی کی چوکھٹ کے قریب نکلا. اب آپ اندازہ لگائیے میرے دوستو, ولی کی چوکھٹ کی شان یہ ہے, ابھی توبہ بھی نہیں کیا تھا, صرف توبہ کے ارادے سے اپنے قدم کو بڑھایا تھا, جسم سے روح نکل گئی, جسم سے روح پرواز کر گئی. اللہ نے حکم دیا اے فرشتوں اسے جنت میں لے کر کے جاؤ. میرے دوستو پتہ یہ چلا ہماری چوکھٹ اور ہے, ولی کی چوکھٹ اور ہے. ارے جب ان ولیوں کی شان یہ ہے, ان اولیاء کی چوکھٹ کا عالم یہ ہے, جو ان کی چوکھٹ کی طرف اپنے قدم کو بڑھا کر کے ان کی روح نکل جائے, اللہ اسے